آپ نے حضرت کی گفتگو سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ حضرت نے کہا یہ جو حدیث ہے من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائیا بلغتہ، کہ اس کو کافی محدثین کرام نے ضعیف اور غریب لکھا ہے۔ جب حوالہ پیش کرنے کی بات آئی تو حضرت نے صرف علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اس حدیث کو غریب لکھا ہے۔ سب سے پہلے میں حضرت سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت آپ یہ بتائیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اس حدیث کو غریب لکھا ہے تو غریب سے کیا مراد ہے؟ کیا غریب حدیث صحت کے منافی ہے؟ یا جو حدیث غریب ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ نمبر 2، غریب حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اس کی بھی آپ نے تعریف بتانی ہے۔ آیا کہ غریب حدیث ضعیف ہوتی ہے یا صحیح ہوتی ہے؟ نمبر 3، میں حضرت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ یہ بھی بتا دیں حافظ ابن قیم اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں استاد شاگرد ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے حیات النبی کے متعلق؟ آپ جو بھی کتاب اٹھائیں گے حضرات کی، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ان دونوں کے عقائد آپ کو لکھے ہوئے نظر آئیں گے، ان میں یہ عقیدہ بھی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ دونوں حضرات عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل تھے۔ تو باقی رہی یہ بات، آپ نے یہ جو کہا ہے کہ اس کی سند میں محمد بن مروان ہے، وہ ضعیف راوی ہے، وہ رافضی ہے۔ جو جلال الافہام میں یہ جو حدیث ہے من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائیا بلغتہ، اس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کی سند میں کہیں بھی محمد بن مروان نہیں ہے، بالکل اس کی سند میں نہیں ہے۔ جو جلال الافہام میں یہ جو حدیث موجود ہے اس کی سند میں محمد بن مروان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو نقل کرنے والے ابو شیخ ہیں، ابو شیخ اس کو روایت کرنے والے ہیں، جلال الافہام میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کتنی محدثین کرام نے ابو شیخ کی روایت کردہ حدیث کو صحیح لکھا ہے، جید لکھا ہے۔ تو میں اگر سب کے نام بتانا شروع کر دوں تو بات کافی لمبی ہو جائے گی۔ ان میں سے جو محقق ہیں اور ان وقت کے امام ہیں اور جن پر عدالت اور ثقات بھی ناز کرتی ہے، ان میں سے 3 اماموں کے نام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح اور جید لکھا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کے متعلق فتح الباری میں لکھا ہے، فرماتے ہیں اخرجہ ابو شیخ فی کتاب الثواب بسند جید بلفظ من صلی علی عند قبری سمیتہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ابو شیخ نے روایت نقل کی ہے من صلی علی عند قبری سمیتہ، یہ سند جید ہے، یہ اچھی سند ہے، یہ صحیح سند ہے، فتح الباری۔ نمبر 2، وقت کے امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں اس حدیث کے تحت من صلی علی عند قبری سمیتہ، اس حدیث کے ساتھ لکھتے ہیں اخرجہ ابو شیخ فی الثواب لہ من طریق الی ابی معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عنہ ومن طریق الدیلمی وقال ابن القیم انہ غریب قلت وسندہ جید، کہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ابو شیخ کی سند ہے اس کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو غریب لکھا ہے، قلت کہتے ہیں وسندہ جید کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس کی سند اچھی ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند کو جید سند قرار دے رہے ہیں۔ نمبر 3، اس حدیث کے تحت حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات المفاتیح میں بھی لکھا ہے یہ سند جید ہے، یہ سند بہترین ہے، صحیح سند ہے۔
وہ لکھتے ہیں ورواہ ابو شیخ و ابن حبانہ فی کتاب ثواب الاعمال بسند جید، وہ کہتے ہیں جو اس روایت کو نقل کرنے والے ابو شیخ ہیں، ابو شیخ کی روایت کردہ حدیث والی سند یہ جید سند ہے۔ حضرت میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے صرف 3 حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں، اور اسی طرح علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع میں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ برکات المفاتیح میں اس حدیث کی سند کو جید قرار دے رہے ہیں، جو حدیث جلال الافہام میں حضرت ابو شیخ کی روایت کردہ حدیث ہے، سند ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور جتنی بھی احادیث ہیں اس کے متعلق، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی ایک حدیث کے متعلق آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ الحمدللہ جس طرح میں نے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ کے متعلق 3 بزرگوں کے حوالے پیش کر دیے ہیں، وہ 3 چوٹی کے بزرگ کہہ رہے یہ حدیث صحیح ہے، اسی طرح جتنی بھی احادیث اور ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اور رفتہ رفتہ آپ کو بتاتا چلوں گا۔ سب نے ان احادیث مبارکہ کو صحیح لکھا۔